أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعما ولا عبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اے میرے رسول پہنچا دے بلغ ما انزل کا جو تم پہ نازل ہوا ہے، اور اگر یہ پیغام تو نے نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اعلان نبوت سے لے کر غدیر تک پیغمبر نے آیا کوئی رسالت کا کام کیا یا نہیں کیا؟ دعوت دل شیرہ، اعلان عام، شب ہجرت، میدان بدر، میدان احد، خندق کا میدان، خیبر کا میدان، روزے کا اعلان، نماز کا اہتمام، حج کی پاسداری، کیا پیغمبر نے یہ اعلان نہیں کیے؟ پیغمبر نے روزے کا اعلان کیا، حج کا اعلان کیا، زکوٰۃ کا اہتمام کیا۔ پھر خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا، تو نے گویا حج کا اعلان نہیں کیا، گویا تو نے نماز کا اعلان نہیں کیا، گویا روزے کی وضاحت تو نے نہیں کی، گویا تو نے ہجرت نہیں کی، گویا تو نے بدر کا معرکہ پشت سر نہیں گزارا، گویا احد میں تیرے دانت نہیں ٹوٹے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلان ولایت ایک طرف، رسالت کے سارے کام ایک طرف۔ اعلان ولایت ہوگا تو رسالت مکمل ہے، جب رسالت اعلان ولایت کے بغیر مکمل نہیں تو آپ کی اور میری 2 رکعت نماز درود کے بغیر کیسے مکمل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم امام علی کو تمام انبیاء ما سوائے خاتم الانبیاء کے افضل سمجھتے ہیں، اور ہم پہ کیس ہوتے ہیں کہ ہم نبوت کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس سے نبوت کی توہین ہے تو غدیر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے نا، پیغمبر نے سب سے پہلے یہ توہین کی ہے، من کنت مولا فہذا علی، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پیغمبر آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ اور مولا افضل ہوتا ہے یا غلام افضل ہوتا ہے؟ مولا افضل ہوتا ہے۔ پس جب محمد مصطفیٰ آدم سے افضل ہیں تو مولا مشکل کشا بھی آدم سے افضل ہوں گے۔ کسی شخص نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے کہ آپ آدم سے کس طرح افضل ہیں؟ کہا قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا، اپنے رب کا عصیان کیا۔ لیکن اس کا معنی کیونکہ نبوت کا مسئلہ ہے، نازل مسئلہ، اس کا معنی ہم ترک اولا کرتے ہیں، ورنہ قرآن نے کہا عصا، معصیت، نافرمانی، سرپیچی۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا،
مولا فرماتے ہیں کہ آدم نے ترک اولا کیا، میں ہوں جس نے ترک اولا بھی نہیں کیا۔ کہا اور کیا وجہ ہے کہ مولا آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہا آدم کو گندم سے منع کیا گیا، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب مت جاؤ۔ آدم قریب بھی گئے اور کھا بھی لیا۔ کہا منع آدم کو کیا ہے خدا نے گندم کھانے سے، رکا میں ہوں۔ مولا امیر المومنین نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی ہے، کیونکہ خدا نے منع کر دیا تھا گندم کھانے سے، روک گئے ہیں۔ پیغمبر ہمارے مولا آدم کے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ محمد مصطفیٰ آدم کے مولا ہے تو علی آدم کے مولا ہے۔ محمد مصطفیٰ نوح کے مولا ہے تو علی نوح کے مولا ہے۔ محمد مصطفیٰ ابراہیم کے مولا ہے تو علی ابراہیم کے مولا ہے۔ محمد مصطفیٰ موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کے باوجود، اولو العزم ہونے کے باوجود مولا ہے تو علی مرتضیٰ شیر خدا بھی موسیٰ کے مولا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا میں افضل ہوں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہا خدا نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے طغیان کیا۔ کہا اکیلا نہیں جا سکتا ہوں، مجھے ہارون چاہیے، مجھے ہارون چاہیے، اکیلا نہیں جا سکتا ہوں۔ ایک رسم قائم کر دی، ایک رسم قائم کر دی کہ جب جانا بھی ہوگا کسی نبی نے تو اپنے کسی خاص کو لے جائے گا، اس کو لے جائے گا جس کا جانشین ہوگا۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہے موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ جس طرح موسیٰ ہارون سے جدا نہیں تھے اس طرح علی محمد سے جدا نہیں۔ جس طرح ہارون کا نام لیے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا تھا موسیٰ کی قوم کا، اس طرح علی کا نام لیے بغیر محمد کی قوم کا کلمہ مکمل نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا کلمہ پڑھا جاتا تھا؟ آمنت برب العالمین۔ ترجمہ کروں گا اپنے کلمے میں، اپنے کلمے، لا الہ الا اللہ، آمنت برب العالمین، میں ایمان لایا ہوں عالمین کے رب پر، عالمین کے رب پر، لا الہ الا اللہ و رب موسیٰ و ہارون، اور میں فقط اللہ پر ایمان نہیں لایا ہوں بلکہ اس رب پر ایمان لایا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، وہاں بھی تین ورڈز ہیں، اللہ ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، ہم بھی تین ورڈ استعمال کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، اور شبہ دور کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ خلیفۃہ بلا فصل۔ کہا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کس طرح؟ کہا خدا نے حکم دیا موسیٰ کو کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ کہا اکیلا نہیں جا سکتا، مجھے ہارون چاہیے۔ مجھے خدا نے حکم دیا جاؤ مکہ میں سورہ برات کا اعلان کرو، میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی، میں اکیلا گیا اور اب جا بھی رہے ہیں ہارون کے ساتھ، پھر بھی کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ لہو علی ذنب اخاف ان یقتلونی، انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ تہمت تھی، قتل نہیں کیا تھا موسیٰ نے، یہ تہمت تھی، موسیٰ نے قتل نہیں کیا تھا، گھبرا رہے ہیں حضرت موسیٰ۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ سورہ بیرات کے اعلان کے وقت میں گیا مکہ کے درمیان میں جا کر اعلان کیا، حالانکہ مکہ کو کوئی ایسا خاندان نہیں تھا جس میں سے کم از کم ایک آدمی کو میں نے قتل نہ کیا۔ بے شک، کم از کم ایک آدمی کو قتل کیا، ہر خاندان کا منیمم ایک ایک فرد کو کم از کم قتل کیا۔ تو جب معاویہ نے بار بار خط لکھے، دھمکیاں دی، تو مولا نے خط لکھا امیر شام، امیر شام کو خط میں 2 جملے لکھے مولا نے۔ معاویہ نے کہا کہ علی مجھ سے جنگ نہ کرو، میری فوج گندم کے دانوں کی مانند ہے، کثرت ہے، کہا ان دانوں کو چگنے کے لیے میرے پاس ایک مرغ ہے،
اسے مالک اشتر کہتے ہیں. جس سے بچنے کے لیے صرف قرآن ہی لایا جاتا ہے اور کوئی کام نہیں چلتا. جس سے بچنے کے لیے قرآن کو نیزوں پر اٹھایا جاتا ہے. اور دوسرا جملہ لکھا کہ معاویہ مجھ سے جنگ نہ کرنا، جس تلوار سے میں نے تیرے 2 بھائیوں کو بدر میں قتل کیا وہ آج بھی میرے پاس ہے. وہ آج بھی میرے پاس ہے اور مجھ سے کبھی بھی جنگ نہ کرنا. مولا نے فرمایا کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں، موسیٰ سے افضل ہوں. ایک اور میں اپنی طرف سے دلیل بناتا ہوں افضلیت کی. موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. علی وہ کہ جن کے لہجے میں اللہ کلام کرتا ہے. یہ اللہ سے اتنا بڑا شرف سمجھا جاتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا خدا نے. لیکن علی وہ ہیں کہ جن کے لہجے میں اللہ اپنے حبیب سے کلام کرتا ہے. خدایا پیغمبر نے سوال کیا، خدایا تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر کسی کا لہجہ اپنا سکتا ہے اور ایسا لہجہ اپنائے جو کسی کا بھی نہ ہو، یہ بھی کر سکتا ہے. تو درخت سے آواز نکال سکتا ہے، تو پردے کے پیچھے سے آواز نکال سکتا ہے. حضرت موسیٰ سے کلام اس طرح ہوا نا، من ورائے لہجہ. خدا تو وہاں نہیں تھا نا کوئی طور پر، کیونکہ خدا تو ہر جگہ ہے. ہم کہیں کوئی طور پر تھا تو ہر جگہ نہ ہوا، کیونکہ خدا محتاج نہیں ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں. یہاں یہ جملہ یاد رکھیں، خدا کسی کا محتاج نہیں، محمد مصطفیٰ کا بھی محتاج نہیں. اگر یہ عقیدہ ہم رکھیں گے کہ خدا محتاج ہے محمد مصطفیٰ کا یا امام علی کا یا امام حسن کا یا امام حسین کا، تو یہ شرک ہو جائے گا. اور شیعہ مذہب میں مشرک کی گنجائش نہیں، شیعہ مذہب میں مشرک کی گنجائش نہیں. خدا سے سوال کیا حبیب نے، کہا خدایا تو نے علی کے لہجے کو کیوں اپنایا؟ کہا میں تیرے دل میں اترا ہوں، میں تیرے دل میں اترا ہوں. میں نے جھانک کر دیکھا، میں سے تشبیہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کو نہ جھانکتا ہے نہ دل میں اترتا ہے. جی میں نے جھانک کر دیکھا جو آواز تجھ کو سب سے پیاری لگتی ہے، جس سے تو مانوس ہے، جو ایک دن کے لیے تیرے کانوں پر نہ لگی تو بے قرار ہو جاتا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ علی کی آواز تھی. تو آ گیا تھا معراج پر اور علی کی آواز کو ترس رہا تھا، تو میں نے علی کی آواز میں علی کے لہجے میں بولا تاکہ تجھے خوشی محسوس ہو، تجھے جس چیز سے الفت تھی وہ تمہارے لیے دوبارہ زندہ ہو جائے. معراج کا بڑا پیارا جملہ کہا ازل زیدی صاحب نے، کہا یہ کہ میم اور عین کا راج وہ بھی اس طرح. پیغمبر نے جب معراج کے احوال بیان کر رہے تھے کہنے لگے میں جو ہے وہ ایسے مقام پر گیا جہاں میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام کھڑے. حدیث کے الفاظ ہیں، پیغمبر کے الفاظ ہیں. یا علی سبقتا نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ علی مجھ سے پہلے یہاں آ گئے، علی تو میرے ساتھ ہے، علی منی وانا منہ، میں اس سے وہ مجھ سے ہے، لیکن آج پہلے کس طرح آ گئے علی؟ تو جبرائیل کا ارشاد ہوا کہ نہیں علی نہیں آئے، خدا نے ایک فرشتے کو علی کی صورت پر خلق کیا. ایک فرشتے کو علی کی صورت پر خلق کیا. کہا وہ کیوں؟ کہا جب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو فرشتوں نے آرزو کی یہ عبادت ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح حاصل کریں؟ تو خدا نے ایک فرشتے کو امام علی علیہ السلام کی صورت پر خلق کیا تاکہ وہ فرشتے بھی اس عبادت کا لطف حاصل کر سکیں. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر جہاں بھی معراج پر جاتے تھے تو فرشتے آتے تھے سلام کرتے تھے، اور فرشتوں کا پہلا سوال ہوتا تھا کہ علی کہاں ہے؟ علی علیہ السلام کا کیا؟ جیسے 2 بھائی اکٹھے چل رہے ہو نا، صحیح، ان میں سے ایک نہ ہو تو فوراً آپ کا ایک سوال ہوتا ہے کہ دوسرے کا. جی جس طرح ہمارے زمان شاہ صاحب ان کے بھائی تشریف لاتے ہیں یہاں پر، تو ایک دن اگر بھائی نہ ہے تو ہم فوراً سوال کرتے ہیں کہ زمان شاہ صاحب کہاں ہیں، غلام شاہ صاحب کہاں ہیں، سوال کرتے ہیں. کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں.
کہ کس طرح ہو گیا کہ آج جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے. کہا فرشتوں نے اتنا سوال کیا علی سے متعلق تو میں نے محسوس کیا کہ اس عرش الہی پر فرشتے مجھ سے زیادہ علی کی معرفت رکھتے ہیں. پس من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی. ابراہیم خلیل ہے، خلیل اللہ ہے، خدا کے راستے میں ہجرت کی ہے، خدا کے راستے میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا ہے. ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حج ان کی وجہ سے قائم ہوا، لیکن امام علی حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہے. آپ پوچھیں گے کیا ہے اتنے بڑے نبی اولو العزم؟ جواب اسی سے ہے، من کن تو مولا فہذا علی. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پس محمد مصطفیٰ ابراہیم کی مولا ہے، امام علی حضرت ابراہیم کی مولا. امام علی سے سوال کیا گیا کہ آپ افضل ہیں کہ حضرت ابراہیم؟ کہا میں افضل ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا ابراہیم کا تم نے واقعہ سنا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ابراہیم حاضر ہوئے. کہا خدایا مجھے بتائیں کہ کیفا تحیی الموتى، مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. خدا کا ارشاد ہے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا لتطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل کو اطمینان حاصل ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے دکھا کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. یعنی ابراہیم کو اطمینان نہیں تھا، یقین حاصل نہیں تھا. مولا فرماتے ہیں لو کشفت لی غطاء مزدت تو یقینا، دنیا کے سارے پردے اگر ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد حاضر ہوا. کہا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں. ابراہیم مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور واقعہ سنایا کہ ابراہیم نے اس طرح 4 پرندے خدا کے حکم سے لیے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، آواز دی. مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہی کام کرو، 4 پرندے لو، ان کو کیما کرو اور ان کو تقسیم کر کے 4 پہاڑوں پر اپنی سماعت کے فاصلے پر رکھو. اپنی سماعت کے فاصلے پر. کہا نہیں میری سماعت نہیں، کہا امام نے میری سماعت، اپنی سماعت، کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ امام کی سماعت اور ہے، ہماری سماعت اور ہے. امام کی سماعت کا یہ عالم ہے، نبی اور امام کی. مدینے میں ایک ہو نادی علی پڑھے، خیبر میں ایک ہو نادی علی پڑھے، دوسرا مدینے میں ہو تو اس کو آواز پہنچ جاتی ہے. کیوں پہنچتی ہے؟ کہ دونوں ایک نور ہے. انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. فاصلے جو ہوتے ہیں نا یہ زمین کے فزیکل، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، امام کے لیے نہیں ہے. امام طے العرض کرتے ہیں، امام طے العرض کرتے ہیں. زمین ان کے لیے سمٹ جاتی ہے. جو زمین مدینے اور خیبر کے درمیان تھی وہ سمٹ گئی. پیغمبر نے پکارا، امام علی نے جواب دیا بسم اللہ، من کنت مولا فہذا علی مولا. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ کا روح. خدا نے معجزے سے ان کی پیدائش کا انتظام کیا. امام علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ افضل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ کہا میں افضل ہوں. کیا دلیل ہے؟ کہا عیسیٰ کی والدہ بیت اللہ میں نہیں رہ رہی تھی، بیت اللہ کے اطراف کے کمروں میں رہ رہی تھی. جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی خدا کا حکم ہوا کہ مریم یہاں سے چلی جائیں، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں ولادت نہیں ہونی چاہیے. وہاں سے چلی گئی، لیکن خدا نے میری ماں کو اپنے گھر کے اندر بلایا، اپنے گھر کے اندر بلایا، بلا کر کے میری ولادت کا انتظام کیا. حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرا فرق مجھ میں اور عیسیٰ میں یہ ہے کہ حضرت مریم کے لیے جنت سے کھانے آتے رہے. جب حضرت زکریا آئے تو سوال کہ انا لک ھذا، یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں، پھل کہاں سے آئے؟
تو کہا من عند اللہ، خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو کھانے روک گئے، وہ جنتی کھانے روک گئے۔ حضرت مریم نے درخواست کی، خدایا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھ پر ضعف غالب ہو رہا ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کیجیے۔ کہا جزی النخل، اس درخت کو ہلاؤ، خوش درخت کو، اس سے پھل گرے گا۔ سوال کر سکتی تھی حضرت مریم، خدایا اس سے پہلے تو کھانے جنت سے بھیجتا رہا ہے، اب مجھے کہہ رہا ہے میں درخت ہلاؤں؟ جواب آئے گا، اے مریم اس وقت تیری محبت میرے لیے خالص تھی، اس لیے میں انتظام کرتا تھا، اب تیری محبت بٹ گئی ہے میرے اور عیسیٰ کے درمیان، اور آدھا کام اب تو کرے گی، آدھا کام میں کروں گا۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ 3 دن خانہ کعبہ میں رہی۔ جنت سے کھانے آتے رہے نہیں آتے؟ جنت سے کھانے آتے رہے ہیں۔ کیا علی علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے محبت نہیں بٹی؟ جواب آئے گا کہ نہیں، بٹی نہیں ہے، کیونکہ علی سے محبت کرنا گویا خدا سے محبت کرنا۔ بلکہ خدا نے کہہ دیا حب علی عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اور جب خدا کی عبادت کریں گے تو وہ رزق کا بھی انتظام کریں گے۔ بس امام علی علیہ السلام افضل ہیں تمام انبیاء سے۔ ایک اور دلیل دوں گا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ قل تعالوا، کہہ دو ان سے کہ تم لے آؤ، قل تعالوا ندعو ابناء، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، میں لے آتا ہوں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنی خواتین کو، میں لے آتا ہوں اپنی خواتین کو، تم لے آؤ اپنی جان کو، میں لے آتا ہوں اپنی جان کو، تم لے آؤ اپنی جان۔ اگر اس سے مراد نفس سے پیغمبر سے خود پیغمبر ہوں تو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن فصیح و بلیغ ہے، قرآن ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا جس میں تکرار پایا جاتا ہو، جس میں معنی خلط ہو جائے، جس میں پیچیدگی آ جائے۔ اور پھر اس آیت کے مطابق میدان میں کون گیا جی؟ ابنانا کی جگہ پر کون گیا؟ حسن حسین۔ خواتین کی جگہ کون گئی؟ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ نفس پیغمبر کی جگہ کون گیا؟ امام علی علیہ السلام۔ یعنی پیغمبر کی جان امام علی ہے۔ بے شک۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خاتم الانبیاء تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ اور ان کی جان بھی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ پاکستان کے ایک رائٹر ہے پیر کرم علی اظہری، بحیرہ کے رہنے والے، ضیاء القرآن ان کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ علی نفس سے پیغمبر کی جگہ پر نہیں گئے، داماد کیونکہ بیٹے کی جگہ ہوتا ہے اس لیے پیغمبر کے ساتھ موبائلہ نہیں ہے، نہ یہ کہ نفس پیغمبر داماد۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں آپ کے بغول تو ایک داماد تھا بھی نہیں، 3 داماد تھے یا 4 تھے جی، دوسرے داماد کہاں گئے؟ وہ دوسرے داماد کہاں گئے؟ جواب دینے والے نے کہا کیونکہ بیٹیاں فوت ہو گئی تھی، داماد بھی نہیں رہے تھے۔ بیٹیاں فوت ہو گئی تھی، دامادگی بھی فوت ہو گئی تھی۔ جو دامادگی 1400 سال پہلے فوت ہو گئی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، امام علی نفس سے پیغمبر کی جگہ، کیوں بیٹوں کی جگہ حسن حسین کی۔ ایک سوال ہے یہاں پر، پیغمبر کے سگے بیٹے ابراہیم اس وقت زندہ تھے، لیکن پیغمبر انہوں نے موبائل کے میدان میں نہیں لائے، پیغمبر موبائل کے میدان میں نہیں لائے۔ سوال ہے کیوں نہیں لائے؟ سوال تو ابنانا کو ہوا نا، ان کو لانا چاہیے تھا۔ حسن حسین تھے، ایک وہ بھی ہو جاتے ساتھ، اور وہ اتنے عظیم مرتبت تھے کہ پیغمبر شافت نے لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبی، کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے وہ صدیق ہوتے اور نبی، خدا کے بنائے ہوئے صدیق، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ کیا بات ہے، فرق ہے، خدا کا بنایا ہوا صدیق اور ہے، لوگوں کا بنایا ہوا صدیق اور ہے۔ صدیق کی قسم کی ہو سکتی ہے، ایک آدمی کا نام ماں نے رکھ دیا اور صدیق کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہ ہو جی۔
نام رکھنے سے کیا وہ صدیق بن جائے گا؟ نہیں. انا صدیق الاکبر و فاروق الاعظم. امام علی فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. اور جو بھی اس کے بعد اس لقب کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب الابتر. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. تو آشا ابراہیم اللہ کان صدیق النبی. ابراہیم زندہ ہوتا وہ صدیق ہوتا، نبی ہوتا، لیکن مبالغہ کے میدان میں نہیں آئے. صدیق ہونے کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ جو حسن اور حسین کا مقام ہے وہ مقام خدا نے اپنے بنائے ہوئے صدیقوں کو بھی نہیں دیا. چھ رسل کے لوگوں کو بنایا وہ صدیقوں، اپنے بنائے ہوئے صدیقوں کو مقام نہیں دے رہا جو حسن حسین کو دے رہا ہے مبالغہ کے میدان. جواب یہ ہے کہ پیغمبر کے دو مرتبے ہیں، دو پوسٹیں، دو سمجھانے کی یاد کر رہا ہوں. مانا رد نہیں دو سپیلنگ ہیں. مجھے کیوں نوش کتنی نہیں آتی، ایگزیکٹ مانا ممکن نہ ہو. دو سپیلنگ ہیں، صرف سمجھانے کی یاد کر رہا ہوں. ایک پیغمبر ہے محمد بن عبداللہ، ایک ہے محمد رسول اللہ. دیکھیں دو پوسٹیں، محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ. صلح حدیبیہ میں امام علی نے جو معاہدہ کفار سے کیا تھا اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو کفار نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے لکھے، محمد ابن عبداللہ لکھے. ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. اگر آپ کو رسول مانے تو جھگڑا ہی نہیں، یہ نہیں لکھے. بس پیغمبر کے دو مقام ہیں. اس بات کا اندازہ کفار کو بھی تھا. یہ کچھ مسلمان اندھے ہو گئے تو ان کو نہیں اندازہ تھا، لیکن کفار کو بھی کہ محمد کے دو مقام ہیں. ایک مقام کو قبول کرتے تھے، ایک کو نہیں قبول کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مقام ہیں، ایک نبی ہونے کے عنوان سے اور ایک محمد ابن عبداللہ ہونے کے عنوان سے. قرآن نے کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں. یہاں پر جو میدان مباہلہ میں بیٹے جانے تھے وہ محمد بن عبداللہ کے نہیں جانے تھے، محمد رسول اللہ کے جانے تھے. محمد رسول اللہ کے جانے تھے. اس لیے حسن و حسین کو لے آئے پیغمبر کیونکہ محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم کو نہ لائے کیونکہ وہ محمد بن عبداللہ کا بیٹا تھا. محمد بن عبداللہ کا بیٹا، اس لیے میدان مباہلہ میں نہیں آیا. اس لیے تو امام حسین نے ارشاد فرمایا پہلے خود میں نحن اہل بیت النبوہ. نہیں کہا کہ ہم محمد کی اہل بیت ہیں، کہا ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. یعنی محمد کی اہل بیت اور ہے، نبوت کی اہل بیت اور ہے. نبوت کی اہل بیت میں صرف پنج پاک شامل ہیں، محمد کی اہل بیت میں ممکن ہے زو ازواج بھی شامل ہیں. اور ازواج میں اور اہل بیت میں فرق ہے. جو مقام اہل بیت کا وہ ازواج کا نہیں. میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، تھک تو نہیں گیا؟ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل، اگر تو نہیں کرے گا، تو رسالت کا کام نہیں کیا. اور اے رسول اس ابلاغ میں اگر کوئی تجھے پریشانی ہے، کسی کا خوف ہے، کسی کا ڈر ہے، تو اللہ تیرا محافظ ہے. بس تین افراد ہیں مین غدیر میں، خدا حکم پہنچانے والا بھی ہے اور حفاظت کرنے والا بھی ہے. دو پہنچانے والا کون ہے؟ نبی پاک ہے. تیسرے کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. اور سورہ رات میں ایک آیت ہے قل کفا باللہ بینی و بینکم ومن عندہ الکتاب، کہ اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دے، یہ کفار اگر تیرا انکار کر رہے ہیں، ان سے کہہ دے کہ میرے لیے جو شہادت دینے کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ آدمی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. شہادت ہے وہاں پر. شہادت دینے والے کون ہیں؟ نبوت کی اللہ اور امام علی. یہاں ہے ولایت کی حفاظت، شہادت نہیں. میں پوچھتا ہوں شہادت آسان ہوتی ہے یا حفاظت؟ شہادت آسان ہے، حفاظت مشکل ہے. حفاظت مشکل ہے کیونکہ خدا
نے سمجھا بھی ہے. خداوند تعالیٰ نے بھی یہاں پر اعلان کیا ہے کہ یہ مشکل ہے, اس کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں. وہاں رسالت کا اگر اعلان ہو رہا ہے, ذمہ داری لے رہا ہے اللہ اور امام علی. یہاں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, ذمہ داری کون رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. اس کا مطلب یہ تین ہستیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں. ان میں سے کسی ایک کو سمجھ لو گے, دوسرے کو سمجھ لو گے. ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دو گے تو دوسرے دو کا بھی انکار کرے. اگر کوئی ولایت کا انکار کرے گا گویا اس نے توحید کا بھی انکار کیا. بے شک. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر نے خطبے کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا اللہم وال من والا, خدایا تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. واہ 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 واہ. دعا کے الفاظ ہے نا, اللہم وال من والا, تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کر. میں پوچھتا ہوں پیغمبر کی دعا رضا ہو سکتی ہے جی؟ نہیں. پیغمبر کی دعا ساتھ نہیں, بلکہ پیغمبر کے صدقے سے دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی جی. خود پیغمبر دعا مانگ رہے ہوں تو رد نہیں ہو سکتی. بس جو بھی علی سے محبت کرے گا گویا خدا اس سے محبت کر رہا ہے, اور خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کو جنت میں لے جاتا ہے. اور جو آدمی محبت نہیں کرتا علی سے, علی کا بغض رکھتا ہے, اس سے خدا محبت نہیں کرتا. خدا جس سے محبت نہ کرے اس کو جہنم میں ڈال. بس فرق پتہ چلا کہ محب علی جنت میں جائے گا, اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. بس فیصلہ کر دیا کہ حب علی العبادہ. تو بڑا پیارا جملہ کہا امام احمد بن حنبل نے. انہوں نے کہا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے. حب جنہ و قسیم النار والجنہ. جی بڑا پیارا شعر. کسی نے سوال کیا ان سے, پتہ نا جب بھی آپ علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں کچھ لوگ سوال کرنا شروع کریں جی. اور وہ عجیب بات ہے نا, پاکستان میں گاڑی میں گانا لگا رہا ہے کوئی نہیں بولے گا. مولا علی کی قوالی شروع ہو جائے سب آواز دیں گے, ڈرائیور بند کر جی, شرک ہو رہا ہے, بدعت ہو رہی ہے. یہ بات. ان سے کسی نے سوال کیا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے, اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے بڑے پیارے انداز سے کہا تم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی من یحبک هو المؤمن من یبغضک هو المنافق. کہ علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے, اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. کہاں سنا؟ کہا مجھے بتاؤ کہ مومن کا ٹھکانہ کیا ہے اور منافق کا ٹھکانہ. کہا مومن کا ٹھکانہ جنت ہے, منافق کا ٹھکانہ کیا؟ کہا جہنم ہے. بس معلوم ہو گیا کہ علی تقسیم کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر نے فرمایا وانصر من نصرہ, خدایا تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. اب علی کی مدد کس طرح ہے؟ یہ جملہ ہے. خود مولا فرماتے ہیں کہ تم میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے ہو, لیکن وَعَانُونِي بِالْوَرَائِ, لیکن تقوی اختیار کر رہے ہیں, میری مدد کرو. اور علی علیہ السلام, آپ علی علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں, کریں گے نا تو علی کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں, جس طرح خدا کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں. آپ کی مدد کی مولا علی کو ضرورت نہیں ہے. آپ اگر مدد کریں گے امام علی علیہ السلام کی تو گویا اپنے لیے کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کی مدد کس طرح ہے؟ اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس طرح امام علی علیہ السلام نے کہا. کچھ لوگ آئے مسجد میں, آ کر انہیں دعویٰ کیا کہ ہم علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور امام سے ملنا چاہتے ہیں. کمر کو علم ہوا, کمبر کو دوڑتے ہوئے امام کی طرف گئے اور کہا کہ کچھ شیعہ ہیں مسجد میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں امام علی بھی جلدی سے آئے کہ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے, میرے محب ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, انتظار نہ کرنا پڑے. لیکن مسجد میں جب آئے امام علی علیہ السلام تو ان کی طرف توجہ نہیں کی, آگے چلے گئے. کمبر نے کہا کہ مولا یہ ہیں آپ کے ماننے والے, یہ آپ کے چاہنے والے. کہا ان میں وہ نشانیاں نہیں دکھائی دے رہی جو میرے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے. کہا وہ کون سی نشانی ہیں؟ کہا ان کے کلام سے ظاہر ہو کہ میرے ماننے والے ہیں, ان کے ولیے سے ظاہر ہو میرے ماننے والے ہیں, ان کے ظاہر سے ظاہر ہو کہ میرے ماننے والے ہیں.
آپ کی کلام میں مولا علی علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آنی چاہیے. جس طرح ہوتا ہے نا بعض ہمارے پیارے ملنگ کہتے ہیں علی وارث، ہر بات پہ کہتے ہیں علی وارث، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعا علی علیہ السلام کو وارث سمجھتے ہیں. لیکن مومن کی زبان پر اگر غیبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زبان سے خوشبو نہیں آ رہی علی علیہ السلام کی محبت کی. اس کی زبان پر نازیبہ الفاظ ہوں، بات بات پر نازیبہ الفاظ استعمال کرے، اس کا مطلب ہے اس کی زبان سے خوشبو نہیں آ رہی. وہ اپنے گناہوں کو تکرار کرے، اس کا مطلب اس کی زبان سے خوشبو نہیں آ رہی. منطقہم صواب. امام علی السلام متقین کی نشانیاں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو صحیح بولتے ہیں. منطقہم صواب، جہاں بولنے کی جگہ وہاں بولتے ہیں، جہاں خاموش رہنے کی جگہ وہاں خاموش رہتے ہیں. زبان جو ہے وہ انسان کی پہچان ہے. انسان بند کتاب کی مانند ہے، بند کتاب کی مانند ہے جس کی جلد پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا عنوان کیا ہے، کس سے متعلق ہے. انسان بھی جب تک بولتا نہیں پتہ چلتا کہ یہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، سری لنکن ہے، نارویجن نے سیکھی ہوئی ہے، مادری زبان اس کی ہے یا نہیں، بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے. ایک مومن 10 منٹ بولے تو دوسرے مومن کو پتہ چل جائے کہ یہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے. اس کی زبان سے جھلک نظر آئے، اس کے اعمال سے پتہ چلے کہ امیر المومنین کو فالو کرنے والا ہے. اس سے پہلے کہ خود بتائے، وہ سننے والا جج کر کے بتا دے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مومن ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی بہتر ہے. نہیں، ہر جگہ بہتر نہیں. خاموشی ہر جگہ بہتر نہیں، اور ہر جگہ بولنا بھی صحیح نہیں. خاموشی ہر جگہ صحیح نہیں ہے، ہر جگہ بولنا بھی صحیح نہیں. بے شک. دعوت ضلع شیرہ ہو تو پیغمبر بول رہے ہوں یا علی انت وسیع و خلیفۃ من بعدی، تو یہاں بولنا حق بنتا ہے اور عظمت رکھتا ہے. شب ہجرت ہو تو خدا بول رہا ہوں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. خیبر کا میدان ہو تو پیغمبر بول رہے ہوں لأوتین الرایا رجلا کرارا فرارا یحب اللہ ورسولہ. احد کا میدان ہو صدائے آسمانی آئے لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار. خندق کا میدان ہو تو پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من العبادت الثقلین. یہاں بولنا معنی رکھتا ہے اور بعض وقت خاموشی جرم ہے. نواسے رسول مدینہ سے چلے کربلا تک آئے، شہید ہو جائے، لوگ خاموش رہیں، نہ بولیں. یہ خاموشی جرم ہے، نہ فقط جرم ہے بلکہ کفر ہے. کفر ہے. اور اس کے مقابلے میں بریر بول رہا ہے امیری الحسین و نعم الامیر فواد بشیر النذیر علی والدہ و فاطمہ امہ هل تعلمون له نذیر. کہ لوگوں جان لو کہ میرا سردار حسین ہے اور اس سے بڑا اور بہتر سردار کوئی نہیں ہے، جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے اور اس کی والد گرامی علی ہے اور والدہ فاطمہ الزہرا ہے. کیا تمہارے پاس ایسا کوئی امام ہے؟ یہ بول ہو تو پھر پتہ چلے. یہ آسان کر دوں، غدیر کا میدان ہو، 100 لاکھ کا مجمع ہو تو پیغمبر بول رہے ہوں من کنت مولا فہذا علی اللہم وال من والاہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. خدا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عید کے دن ہے، بڑا دن ہے، عید کی عیدیہ میں عطا فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما. خدایا اس خاص دن ان خاص افراد کو تو نے اپنے امام کے گھر بلایا ہے اور ہو نہیں سکتا کہ خود تو بلائے غدیر کے دن اور ہمیں خالی ہاتھ پلٹا دے. خدایا حاضرین کو جھولیاں بھر کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا. یہ آل بیت علیہ السلام کی جو میراث ہے ہمارے پاس احساسہ ہے، اس کو اپنی اولادوں تک، آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں یہ
مولا کے یہاں چاہنے والے امیر المومنین کے چاہنے والے یہاں جمع ہیں. ہمیں امیر المومنین کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرما اور اس کی محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سورہ اخلاص کا سورہ فاتحہ کا اس بڑے دن حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو ثواب پہنچا, ان قبر کو منور فرما, ان کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار میں سے کر. اللہم صلی علی محمد متوجہ Ahí ya es que